صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ایوب علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کا شمار عرب کے پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بڑے صابر و شاکر بندے تھے۔ انہوں نے صبر و شکر کی ایسی مثال پیش کی کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و تقوی کی شہادت دی۔ وہ ایک کامیاب تاجر اور معاملات میں حد درجے امانت دار ہونے کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں، مسکینوں اور تنگ دستوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا، پھر سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا اور عطا کردہ مال، دولت، اولاد سب کچھ واپس لے لیا، اور خود وہ 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، مگر اس کڑی آزمائش میں بھی کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کیا اور ہمیشہ صبر و شکر ہی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور صبر کے بدلے میں انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نوازا اور بیماری سے نجات دے کر صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ پرندوں کا فضا میں اڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پر عطا فرمائے جن سے وہ اڑتے ہیں، کبھی پروں کو فضا میں پھیلائے رہتے ہیں اور کبھی سمت لیتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں وہ فضا میں موجود رہتے ہیں اور وزنی ہونے کے باوجود زمین پر نہیں گرتے۔ انہیں فضا میں کون روکے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو اپنی قدرت سے فضا میں اڑنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اور دونوں حالتوں میں وزنی ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کے درمیانی فضا میں پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں خدائے رحمان ہی فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ بے شک ایک فرض کے بارے میں اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ خلاصہ، جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کے فائدے کے لیے اچھا کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے علم دین سکھلایا، کوئی نہر کھودی یا کوئی کنواں کھدوایا یا کوئی درخت لگایا یا کوئی مسجد بنائی یا کوئی قرآن شریف چھوڑ گیا یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی نامحرم کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا، اور جس نے اپنی نگاہ کو نیچا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو ہماری نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کے بارے میں مال کا زیادہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقہ کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخرت کے بارے میں جنت کی صفات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہے جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے۔ ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو وہاں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔
तिब्बे नबवी से इलाज, धूप में बैठने के नुकसानात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया धूप में बैठने से बचो क्योंकि इससे कपड़े खराब होते हैं, बदन से बदबू फूटने लगती है और दबी हुई बीमारियां उभर आती है। कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ए ईमान वालों, तुम्हारे अमवाल और औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, और जो शख्स ऐसा करेगा तो वही लोग नुकसान में पड़ने वाले हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमको एक लम्हे के लिए भी गाफिल ना बनाए, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतनी सारी चीज़ें सीखे, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना है हमको। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम ईमान वाले हैं, हमको दीन की मेहनत करना है इंशाअल्लाह। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करिए। आपका ये वीडियो शेयर करना आपको क़यामत तक इसका अजर और सवाब मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।